تو معلوم ہے کہ جب مختلف جو مراحل کے لیے قوانین مرتب کر دیے گئے تاکہ انسان اس دنیا کے اندر ہے کہ محفوظ اور مامون زندگی گزارے، نہ تو کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، نہ اس کے مال پر کوئی ہاتھ ڈالے، نہ اس کی جان پر کوئی ہاتھ ڈالے، نہ اس کو ایمانوں کو چھیننے کی کوئی کوشش کرے، تو گویا کہ یہ سارے قوانین یہ جو ہے وہ انسان کے نفع عامہ کے لیے ہیں، انسان کے عمومی نفع کے لیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے جو ہے وہ ایک بہترین امن عامہ کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے بھی اسی طریقے سے جب قوانین مقرر کیے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ جان کو دفع ضرر کا قانون بنایا جان کے تحفظ کے لیے، تو اس قانون کو کہتے ہیں قانون قصاص۔ قصاص کا قانون دین اسلام نے متعین کیا ہے، اس لیے کہ جان کو دفع ضرر سے بچانے کے لیے، ہر طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے، انسانوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون قصاص قائم کر دیا، تاکہ قانون قصاص ہوگا تو کوئی بھی قاتل کسی مقتول کی جان لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس کی جان لی تو قانون قصاص سامنے آ جائے گا، قانون قصاص جو ہے وہ اس مقتول کا بدلہ لے گا۔ تو گویا کہ جانوں کے تحفظ کے لیے دین اسلام نے قانون قصاص بنا دیا، اور ایمانوں کے تحفظ کے لیے دین اسلام نے قانون ارتداد یعنی مرتد کی جو سزا ہے تو قانون ارتداد قائم کر دیا تاکہ ایمانوں کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے عقل کے تحفظ کے لیے قانون جو ہے وہ حد جو ہے خمر یعنی شراب کی جو حد ہے، کیونکہ شراب جو خامر العقل، وہ خمر جو عقل کو خراب کرتی ہے، تو لہذا عقل کے تحفظ کے لیے حد جو ہے خمر قائم کر دی، تو حد قصاص ہے، اسی طریقے سے حد ارتداد ہے، اسی طریقے سے حد جو ہے وہ شراب کے حد خمر ہے، انسان شراب کی جو ہے کا جو نقصان اور ضرر انسان کو پہنچتا ہے، اس کی عقل خراب ہوتی ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے حد خمر متعین کر دی، اور مال کے تحفظ کے لیے حد سرقہ قائم کر دی تاکہ مال کا تحفظ، چور کے ہاتھ کاٹنے کی حد قائم کر دی ہے تاکہ جو کوئی شخص کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالے، حد سرقہ ہے۔ اسی آبرو کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ حد قذف مقرر کر دی تاکہ کوئی کسی کے جو ہے وہ کسی عزت آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے، اس پر جو حد جو ہے وہ قذف مقرر کر دی۔ پھر درمیان کے اور ضمنی بہت سے قوانین، یعنی کہ مال جو ہے وہ کسی مستحق تک صحیح پہنچ جائے، اور مال کی جو صحیح نفع کو حاصل کرنے کے لیے جو قانون وصیت بھی قائم کیا ہے، قانون وصیت اس انداز سے قائم کر دیا تاکہ مال سے صحیح منافع بھی حاصل ہو جائیں اور کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو، اس کے لیے جزوی طور پر قانون وصیت بھی ہے، اور بہت سی تعزیرات ہیں۔ تو یہ دین اسلام کا کمال ہے کہ اس نے ہر پہلو سے انسانیت کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے اور امن عامہ کو قائم کیا ہے۔